وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين، إلى أن قال: ثم لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم واختار الله له ما عنده من الكرامة قام بالأمر بعده خليفته أبو بكر الصديق، فلما شعث ما وهي بعد موته وأخذ جزيرة العرب ومهدها وبعث جيوش الإسلام إلى بلاد فارس صحبة خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه، ففتحوا طرفا منها وقتلوا خلقا من أهلها، وجيشا آخر صحبة أبي عبيدة رضي الله تعالى عنه ونتبعه من الأمراء إلى أرض الشام، وثالثا صحبة عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه إلى بلاد مصر، ففتح الله للجيش الشامي في أيامه بصرى ودمشق ومخالفيهما من بلاد هوران وما والاها، فتوفاه الله عز وجل واختار له ما عنده من الكرامة. ابو فصل رحمۃ اللہ علیہ آیت استخلاف پر اپنے ارشادات بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو وعدہ فرمایا تھا، سب سے پہلے تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اللہ تبارک و تعالی نے اس کے آثار اور کامرانی اور کامیابی ظاہر فرما دی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مکہ، خیبر، بحرین اور جزیرہ عرب، ارض یمن یہ تمام فتح ہو چکے، اور اسی طرح مجوس حجر بھی جزیہ دینے پہ مجبور ہوئے، اور آپ کو ملک الروم ہرقل نے، اسی طرح صاحب مصر اسکندریہ مقوقس نے ہدایہ بھیجے، اسی طرح ملوک عمان نے، اور اسی طرح نجاشی ملک حبشہ نے، جو اسہمہ کے بعد وہاں بادشاہ بنا تھا، کیونکہ یہ اصل میں القاب تھے کہ جو لوگ حبشہ میں بادشاہ بنتے وہ نجاشی کہلاتے تھے، اور جو روم میں بادشاہ ہوتا وہ ہرقل کہلاتا، اور جو فارس میں ہوتا وہ کسریٰ کہلاتا، اور جو مصر پہ ہوتے وہ فراعنہ کہلاتے، اور جو یمن پہ ہوتے وہ طبابیہ کہلاتے، کہ طبع الاول، طبع الثانی، طبع الثالث، تو یہ القاب تھے۔ تو اتنا کم بڑی کامرانی تو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ظاہر ہو گئی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عظمت آخرت کے لیے چن لیا، تو آپ کے بعد جو خلیفہ بنے وہ سیدنا ابی بکر بنے رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ، اور اسی لیے علماء اہل سنت والجماعت نے بالاتفاق یہ بات ہے جس میں کسی قسم کا اختلاف ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات مبارکہ کے بعد خلیفہ بلا فصل جو ہیں وہ سیدنا ابی بکر
سیدنا عمر بھی خلیفہ ہیں، سیدنا عثمان خلیفہ ہیں، سیدنا علی خلیفہ ہیں، لیکن جو صحیح معنی میں جن پہ لفظ خلیفے کا اطلاق ہوتا ہے حقیقتاً بھی لغتاً بھی اور واقعہ کے طور پر بھی وہ سیدنا ابو بکر، کیونکہ حضرت عمر مثلاً حضرت ابو بکر کے بعد آئے تو وہ گویا حضرت ابو بکر کے خلیفہ بنے، حضرت عثمان حضرت عمر کے بعد آئے تو حضرت عمر کے خلیفہ بنے، حضرت علی حضرت عثمان کے بعد آئے تو خلیفے کا معنی ہی یہی ہوتا ہے کہ جو بعد میں آنے والا ہے۔ حضور کے فوراً بعد متصلاً جو خلافت بلا فصل ہے وہ سیدنا ابی بکر ہیں رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ۔ حتیٰ کہ بعض علماء نے یہ تحقیق بھی بیان فرمائی ہے، انہوں نے کہا کہ قرآن مقدس میں خلفاء کا لفظ آیا، والذی جعلکم خلفاء الارض، خلیفے کا لفظ بھی آیا، اذ قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ، وہاں لفظ خلیفہ بھی۔ اسی طرح قرآن پاک میں لفظ آتا ہے فخلف من بعدہم خلف، مادہ ایک ہے، خلیفہ ہو خلف ہو تو مادہ جو ہے استخلاف ہو مادہ ایک ہے، وہاں اللہ نے قرآن مقدس میں یہ بھی ارشاد فرمایا۔ اور اسی طرح قرآن مقدس کی دوسرے مقام پہ ہے کہ هو الذی جعل اللیل والنہار خلفۃ، والذی جعل اللیل والنہار خلفۃ لمن اراد ان یذکر او اراد شکورا، کہ وہ ذات پاک جس نے رات اور دن کو ایک دوسرے کا خلیفہ بنایا، یعنی گویا رات دن کی خلیفہ ہے کہ دن ختم ہوا رات آ گئی، اور رات ختم ہوئی تو دن آ گیا، لہذا یہاں بھی اللہ نے وہی لفظ ارشاد فرمایا کہ خلفتاً جعل اللیل والنہار خلفتاً لمن اراد ان یذکر او اراد شکورا۔ تو اس لیے بعض علماء فرماتے ہیں کہ اگر آدمی یعنی گہرائی میں جا کے غور کرے تو خلیفہ ہوتا ہی وہ ہے کہ جو پہلے کی موجودگی میں آ جائے۔ مثال اس کی یوں سمجھ لیں آسانی کے ساتھ کہ ہم کہتے ہیں جمعرات، حالانکہ جمعہ تو نہیں آیا، وہ تو خمیس کا دن ختم ہوا ہے، جمعہ کا دن ابھی شروع ہی نہیں ہوا، لیکن اس کو لفظ جمعہ کا اطلاق شروع ہو جاتا ہے، جمعرات ہے جی، عید کی رات کی تو صبح ہوگی، اس رات کو تھوڑی عید ہوگی۔ اسی طرح سے یعنی آپ دیکھیں کہ اس دن کا اثر جو ہے اس رات میں شروع ہو جاتا ہے۔ اب جیسے انشاءاللہ اللہ ہر مسلمان کو نصیب فرمائے، آپ رمضان المبارک کا چاند دیکھیں گے تو جب رمضان کا چاند نظر آ گیا تو نماز تراویح شروع ہو گئی۔ آکے تراویح پڑھنا جو ہے وہ تو رمضان کی سنت ہے، غیر رمضان میں تراویح نہیں پڑھی جاتی، آپ تہجد پڑھ سکتے ہیں، نفلیں جتنی مرضی آئے پڑھیں، لیکن تراویح جو ہے وہ تو صرف رمضان میں۔ لیکن چاند نظر آ گیا تو تراویح شروع ہو گئی، حالانکہ روزہ تو ہم نے ایک بھی نہیں رکھا، روزہ تو ابھی رکھیں گے۔ تو معنی یہ ہوا کہ اس رمضان کے دن نے اس میں دخل شروع کر دیا، حالانکہ رات کھڑی ہوئی۔ تو اس لیے علماء رحمہم اللہ تعالی علیہم اجمعین فرماتے ہیں کہ حقیقتاً خلیفہ کا معنی ہی یہ ہوتا ہے جو اپنے مستخلف جس کا خلیفہ بننا ہے اس کی موجودگی میں اثر پذیر ہو جائے، کہ جیسے رات موجود ہے لیکن رمضان کے دن نے اثر شروع کر دیا۔ اچھا اب جناب رمضان ختم ہو گیا، عید کا چاند نظر آ گیا تو تراویح ختم ہو گئی۔ تو اس لیے علماء نے فرمایا کہ اس طرح بھی اگر دیکھا جائے تو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں یعنی آپ ابھی زندہ الحمدللہ مدینہ منورہ میں موجود تھے، اور آپ نے حکم فرما دیا کہ مروا ابا بکر فلیصلی بالناس،
ابو بکر کو حکم دو کہ میرے مصلی پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھائے۔ تو گویا حضور کی زندگی میں ہی ابو بکر حضور کے مصلی پہ آ گئے۔ تو ان نے کہا کہ صحیح معنی میں لفظ خلیفہ کا اطلاق جو ہے وہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ پہ ہوتا ہے۔ اسی لیے سیدنا امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے صحابہ کے سامنے دلیل رکھی کہ جس ذات کو، جس شخصیت کو، جس انسان کو اللہ کے نبی نے ہمارے دین کا امام بنا لیا ہے، ہم اس کو اپنی دنیا کا امام کیوں نہ بنا لیں؟ بھئی حضور نے مصلی پہ کھڑا کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں حکم دے دیا کہ امامت کا، تو اس کو یہ اصل نماز دین کی امامت ہے، اور خلیفہ بننا اور بادشاہی اور نظامی تو دنیا کی امامت ہے۔ تو جس کو اللہ کے نبی نے ہمارے دین کے لیے امام چن لیا ہو تو اس کو ہم اپنے دنیا کے لیے کیوں نہ امام چن لیں؟ تو صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کا اسی بات پہ اتفاق ہو۔ اسی لیے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے جب پوچھا گیا کہ حضرت آپ کی رائے میں اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سب سے بڑا عالم کون ہے، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم میں بڑے مشہور تھے، آپ کا علم جو ہے بڑا معروف ہے، تو حتیٰ کہ یعنی آپ کو علم کا شہر کہا جاتا ہے۔ تو اس لیے ان سے سوال پوچھا گیا کہ حضور کے صحابہ میں سب سے بڑا علم والا یعنی من اعلم، کون بڑا عالم ہے صحابہ میں؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فوراً فرمایا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں وہ سارے صحابہ سے بڑے عالم ہیں۔ تو انہوں نے کہا حضرت وہ آپ سے بھی بڑے عالم ہیں؟ فرمایا ہاں مجھ سے بھی بڑے عالم ہیں، کیونکہ حضور پاک کی حدیث مبارک ہے کہ فَلْيَؤُمُّكُمْ أَعْلَمُكُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ، تم اپنا امام اس کو بنایا کرو جو سب سے زیادہ علم رکھتا ہو اللہ کی کتاب کا۔ تو حضور نے ان کو امت کا امام بنایا، وہ سب سے زیادہ علم رکھتے تھے تبھی تو امام بنایا، ورنہ آپ سے زیادہ کوئی بڑا عالم ہوتا تو حضور اس کو امام بناتے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امام بنانا جو ہے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ صحابہ میں بڑا علم رکھتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کو خلافت رسول کے لیے چن لیا، اور یہ اللہ کے فیصلے، اللہ تبارک و تعالی کا حکم ہے، تقدیر کے فیصلے، اور ایسے فیصلے ہیں کہ جس سے کوئی بھی عقل مند، کوئی بھی منصف انسان جو ہے وہ انکار نہیں کر سکتا۔ ہاں یہ الگ بات ہے، جیسے میں نے کل بھی آپ کو بتایا تھا کہ دشمن جو ہے وہ تو ایک اچھی بات کو بھی بگاڑ لیتے ہیں، وہ تو ایک صحیح بات کو بھی غلط کہہ دیتے ہیں، وہ تو حقائق کا بھی انکار کر دیتے ہیں، لیکن ان کے انکار کرنے سے حقائق نہیں بدلا کرتے۔ اب جیسے آپ سارے اکٹھے ہو کے کہیں کہ رات نہیں ہے تو اس کا کیا ہو جائے گا؟ رات ختم ہو جائے گی۔ حقیقت ہے کہ رات ہے۔ جب دن ہو اور سارے لوگ انکار کر دیں کہ دن نہیں ہے تو یہ تو نہیں کہ سورج بھاگ جائے گا، دن رہے گا، حقائق رہیں گے، واقعہ رہے گا، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی۔ اب جن کو اللہ نے ہدایت کا فیصلہ نصیب فرمایا انہوں نے مان لیا، اور جن کے مقدر میں ہدایت نہیں تھی انہوں نے انکار کر دیا، لیکن اس سے حضرت ابو بکر کی خلافت پہ کوئی حرف نہیں آتا۔ اور اس لیے اب آپ دیکھیں کہ مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور کے بعد جب حضرت ابو بکر خلیفہ بنے تو آپ نے سب سے پہلے کہ آپ نے سارے مومنین کو جمع کیا، بکھری ہوئی قوتوں کو ایک مرکز عطا فرما دیا، اور اس کے بعد آپ نے جزیرہ عرب جو ہے اس کو بنایا، اس کو سنوارا، اور وہاں نظام اسلام قائم کیا، وہاں نظام اسلام جاری کیا۔ اور اس کے بعد آپ نے مسلمانوں کے لشکر جو ہیں، جیوش الاسلام جو ہیں، وہ دوسرے ملکوں میں اسلام کے غلبے کے لیے اور جہاد کے لیے روانہ فرمائے۔ حضرت خالد بن الولید رضی اللہ تعالی عنہ کو لشکر دے کے بلاد فارس کی طرف بھیجا، اور حضرت خالد بن الولید نے ماشاءاللہ ایک حصہ اس کا فتح فرما لیا،
اور کفار کی بہت بڑی مخلوق جو تھی ان کو تہہ تیگ کر ڈالا، اور ایک لشکر آپ نے حضرت ابی عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھ دیگر صحابہ کو امیر بنا کے بھیجا شام کی طرف، اور اسی طرح آپ نے تیسرا لشکر جو ہے وہ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ کو دے کے بلاد مصر کی طرف بھیجا۔ اور اللہ کی شان یہ ہے کہ ان تمام جیوش اسلام نے بڑی بڑی فتوحات حاصل کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیش شامی کو اسی زمانے میں بصرہ جس کو کہتے ہیں آج کل بصرہ کوفہ دمشق یہ سارا فتح ہو گیا، اور اس کے بعد بلاد حوران جو ہیں اور حوران کے ارد گرد کے جتنے بلاد ہیں وہ بھی فتح ہو گئے۔ تو یہ سارے فتوحات، یہ ساری کامرانیاں، یہ ساری کامیابیاں جو ہیں سیدنا ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں ہوئی ہے۔ اور سب سے بڑی کامیابی کہ مسیلمۃ بن الکذاب جس نے حضور کے زمانے میں نبوت کا دعویٰ کیا تھا اس کو بھی حضرت ابو بکر کے دور میں شکست ہوئی، اور اسی طرح مانعین زکوٰۃ مرتدین کے ساتھ قتال کا حکم بھی سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے دیا، اور دین پوری طرح چھا گیا الحمدللہ۔ اب صرف جزیرت العرب نہیں بلکہ شام تک اور بصرہ تک اور دمشق تک، تمام علاقے مصر تک سارے کے سارے حضرت ابو بکر کے زمانے میں فتح ہو گئے۔ اب فرماتے ہیں ومن علی اہل الاسلام بأن ألهم الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ ان يستخلف عمر الفاروق رضی اللہ تعالی عنہ فقام الامر بعدہ قیاما تاما۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ اللہ نے سیدنا ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دل میں بات ڈالی، تو یہ اللہ کی طرف سے فیصلہ تھا۔ اللہ نے آپ کے دل میں یہ بات ڈالی کہ آپ کے بعد جو خلیفہ بنے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا فیصلہ کرنے والے جو ہیں وہ حضرت ابی بکر ہیں۔ ماشاءاللہ جب حضرت عمر خلیفہ بنے فقام الامر بعدہ قیاما تاما، اب پورے کا پورا مسئلہ جو تھا اللہ نے اس کو حل فرما دیا کہ پوری طرح اسلام مستحکم ہو گیا اور تمکین دین جو ہے وہ مکمل ہو گئی۔ لم يدر الفلق بعد الانبیاء علی مثلہ فی قوت سیرتہ و کمال عدلہ۔ ابو فضل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سورج نے انبیاء کے بعد ایسا بندہ نہیں دیکھا کہ جس کی سیرت، جس کی قوت اور جس کے عدل کا پوری دنیا میں شہرہ ہو جائے۔ کیوں؟ انبیاء تو انبیاء ہوتے ہیں نا، لیکن انبیاء کے بعد اگر کسی کو مقام ملا ہے کہ جس کی سیرت اور جس کا عدل کا کمال جو ہے پورے عالم پہ ظاہر ہوا، اپنے دشمنوں نے مان لیا، وہ حضرت عمر ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ وتم فی ایامہ فتح البلاد الشامیۃ بکمالها ودیار مصر الی آخرها واکثر اقلیم فارس۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور کے اندر بلاد شام فتح ہوئے، یعنی کامل، پہلے تو تھا نا طرفاً من الشام کہ کچھ حصہ، حضرت عمر کے زمانے میں آ کے پورے کا پورا بلاد شام فتح ہو گیا، اور مصر پورا فتح ہو گیا، اور اقلیم فارس کا اکثر حصہ جو تھا وہ فتح ہو گیا۔ وقصر کسرا وأهانه وآية الحواني وتقهقر إلى أقصى مملكته، وقصر قيصر وانتضى يده عن بلاد الشام وانهدى إلى القسطنطينية۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں کسرا کی قوت کو توڑ ڈالا اور اس کو اتنا ذلیل کر دیا کہ وہ ہٹتے اپنے مملکت کے آخر میں جا پہنچا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیسر کے اقتدار کو بھی ختم کر دیا۔ وانتضى عن بلاد الشام، حتیٰ کہ وہ شام سے ہٹ گیا، وانحدر الى القسطنطینیہ، ہٹتے قسطنطینیہ چلا گیا۔ وانفق اموالهما في سبيل الله كما اخبر بذلك ووعد به رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه من ربه يتم سلام وازكى صلاة۔
اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں اللہ نے جو اموال غنیمت عطا فرمائے، آپ نے اپنے ملک میں اللہ کے راستے میں ان اموال کو خرچ کیا، اور اللہ کا وہ وعدہ سچا ہو گیا جو اللہ نے اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ تو اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ دیکھیں کہ اللہ نے جو وعدہ کیا تھا، اللہ کا وعدہ سچا ہو گیا کہ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، ایک وعدہ یہ تھا، دوسرا کیا تھا وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمْ، اور تیسرا کیا تھا وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا۔ تو ان کے زمانے میں الحمدللہ تینوں وعدے پورے ہو گئے۔ فرماتے ہیں ثم لما كانت الدولة العثمانية امتدت الممالك الإسلامية إلى أقصى مشارق الأرض ومغاربها، وفتحت بلاد المغرب إلى أقصى ما هنالك الأندلس وقبرص وبلاد القيروان وبلاد سبتة مما يلي البحر المحيط، ومن ناحية المشرق إلى أقصى بلاد الصين، وقد كسرى وبعد ملكه بالكلية، وفتحت مدائن العراق وخراسان والأحواز، وقتل المسلمون من الترك مقتلة عظيمة جدا، وخذل الله ملكهم الأعظم خاقان، وجب الخراج من المشارق والمغارب إلى حضرة أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، وذلك ببركة تلاوته ودراسته وجمع الأمة على حفظ القرآن۔ ولهذا ثبت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله زوالي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وسيبلغ ملك أمتي ما زوالي منها، وها نحن نتكلم فيما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، ونسأل الله الإيمان به وبرسوله والقيام بشكره على الوجه الذي يرضيه عنا۔ اب سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد خلافت دولت عثمانیہ کا دور شروع ہوا، تو جب حضرت عثمان کا دور آیا الحمدللہ اسلام مشارق الارض و مغاربہا تک پہنچ گیا۔ بلاد مغرب حضرت عثمان کے زمانے میں فتح ہوئے، اندلس، قبرص، قیروان، بلاد سبتیہ، بحر المحیط تک چلے گئے، اور مشرق کی طرف سے آپ نے چین تک فتوحات کو پہنچا دیا۔ اور اس کے بعد فرماتی ہیں کہ آپ کے دور میں کسرا قتل ہو گیا، اس کا ملک ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا، وبعد ملکہ بالکلیتی، وفتحت مدائن العراق و خراسان، اور آپ کے زمانے میں عراق، خراسان، احواز، سارے فتوحات حضرت عثمان کے زمانے میں ہیں۔ اور آپ کے زمانے میں ترک سے بہت بڑی لڑائی ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا جو سب سے بڑا بادشاہ خاقان تھا، اللہ نے اس کو ذلیل و رسوا کیا، اور حضرت عثمان کے زمانے میں پھر خراج جو ہے وہ مشارق الارض و مغاربہا سے پہنچا حضرت عثمان کے پاس۔ اللہ تبارک وجہ کیا تھی کہ یہ سارے حضرت عثمان کی برکت تھی، اور آپ کی برکت تلاوت تھی، آپ کا قرآن پاک سے جو عشق تھا، قرآن پاک کا آپ کا مدارسہ، اور آپ ہی نے قرآن کو جمع کر کے پوری امت پہ احسان فرمایا، اور پوری امت کو حفظ قرآن کا آسان فرما دیا۔ اس لیے ایک صحیح حدیث مبارک ہے، فثبت بھی صحیح ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، میرے آقا رحمت دو عالم نے فرمایا، اللہ نے زوالی الارض، میرے لیے زمین کو لپیٹ دیا، میں نے مشرق تک بھی دیکھا، مغرب تک بھی دیکھا، اور فرمایا وَسَيَبْلُغُ أُمَّتِي مُلْكَ أُمَّتِي، اور اللہ کی رحمت سے میری امت کی قوت، طاقت، سلطنت اور ملک وہاں تک پہنچا گیا جہاں تک اللہ نے مجھے دکھایا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے مشارق الارض دکھائے، مغارب الارض دکھائے ہیں، اور جو کچھ مجھے دکھایا ہے وہاں تک میری امت کے ملک حکومت اقتدار پہنچے گا، اور یہ سارا حضرت عثمان کے دور میں اللہ نے پہنچا دیا۔ اب مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں وہاں نحن، اب دیکھو کہ ہم اللہ کا جو وعدہ تھا اللہ کے رسول کے ساتھ، اللہ کا وعدہ سچا ہوا کہ آج ہم بلاد اسلامیہ کی نعمتوں سے متمتع ہیں، ورنہ تو آپ جانتے ہیں کہ آپ سے پہلے کیا تھا،
وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، کھلی گمراہیوں میں پڑے تھے۔ آپ دیکھیں کہ یمن کا پورا علاقہ تبابیہ کے ہاتھ میں تھا، اور حبشہ جو ہے وہ سارے کا سارا اسلمہ اور ابرہہ اور ان لوگوں کے ہاتھ میں تھا۔ اسی طرح ہرقل سارا جو ہے وہ عیسائیوں کے ہاتھ میں تھا۔ اسی طرح فارس کا سارا علاقہ جو ہے کسریٰ کے ہاتھ میں تھا، اور اسی طرح بلاد مغرب اندلس اور سارے علاقے پھر ان کے خاقان کے ہاتھ میں تھا۔ تو یہ ساری کفر کی قوتوں کو اللہ نے توڑ کے رکھ دیا، اور خلفائے ثلاثہ کے زمانے میں وہ شارق الارض سے لے کر مغاربہا تک اللہ نے دین کا پرچم بلند کر دیا اور اپنا وعدہ پورا فرما دیا۔ لیکن اللہ ہمیں اس نعمت کے شکر کرنے کی توفیق دے۔ اسی لیے آپ ایک تو ہوتا ہے نا کہ آدمی نے قرآن کی آیت پڑھی اور پڑھ رہے، ٹھیک ہے، پڑھنے میں بھی ثواب ہے۔ جو لوگ صرف قرآن کی تلاوت کرتے ہیں ان کو بھی ہر حرف پہ 10 نیکیاں ملتی ہیں، اور اتنا بڑا اجر ہے کہ حضور نے فرمایا کہ الف لام میم، یہ نہ کہو کہ یہ ایک حرف ہے، بلکہ فرمایا الف حرف لام حرف میم حرف۔ الف الگ حرف ہے، لام الگ حرف ہے، میم الگ حرف، یعنی جب آپ کہتے ہیں الف لام میم 30 میں کیا لکھے تو پڑھنا بھی ثواب ہے۔ ایک ہے کہ پھر قرآن کو پڑھتا ہے اور ترجمہ بھی جانتا، وہ بہت بڑی شان ہے۔ ایک یہ ہے کہ پھر قرآن پاک کی آیات میں اللہ نے اس کو تفکر و تدبر بھی نصیب فرمایا ہے کہ وہ اس بحر بے کنار میں ڈوب کے موتی نکالتا، جیسے بڑے بڑے مفسرین حضرت عباس، عبداللہ ابن عباس، پھر آپ کے بعد آپ کے تلامذہ حضرت اکرمہ ہیں، اسی طرح حضرت ضحاک ہیں، حضرت مجاہد ہیں، حضرت سدی ہیں، اور پھر بعد میں ہر دور میں اللہ نے مفسرین قرآن پیدا کیے جنہوں نے قرآن پاک کو سمجھا، قرآن پاک کے اشارات کو سمجھا، ان کی حکم کو سمجھا، اور پھر جمع کر کے حضور کی امت کے سامنے مختلف زبانوں میں تراجم کر کے رکھ دیے کہ تاکہ لوگوں کے سمجھنے میں آسانی ہو جائے۔ اب آپ ٹھنڈے دل سے غور کریں کہ جب اللہ نے ہمارے پاک نبی رحمت دو عالم کو مبعوث فرمایا مکے میں، تو آپ کے ساتھ تو ایک بندہ بھی نہیں۔ ٹھنڈے دل سے غور، یعنی سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں بی بی خدیجہ ہیں، عورتوں میں سے، مردوں میں سے حضرت ابی بکر ہیں، بچوں میں حضرت علی ہیں، غلاموں میں حضرت زید ہیں۔ یہ آہستہ آہستہ آہستہ، اور پھر کافی مدتوں کی محنتوں کے بعد 40 مسلمان۔ اور اگر آپ بالکل تاریخ پہ نظر ڈالیں اور آنکھ پہ نظر ڈالیں، 13 سال کی محنت کے بعد تقریباً 80 آدمی ہیں۔ ذرا ٹھنڈے دل سے غور کریں، بات کو دماغ میں رکھیں، سمجھیں۔ آج تو ایک مولوی کے ساتھ بھی 500-600 آدمی ہوتا ہے۔ کوئی جماعت دیکھ لیں، کوئی پارٹی دیکھ لیں، سب کے ساتھ ہزاروں کی تعداد میں لوگ ہیں، کارکن ہیں، نظم ہے، نسق ہے، دفتر ہیں، لیکن اس ساری چیز کو غور کرتے ہوئے رحمت دو عالم کے زمانے پہ ذرا نظر دوڑائیں۔ کہ نبوت کے ملنے کے بعد حضور پاک نے 13 سال مکے میں گزارے ہیں، 13 سال کی محنت میں 80 آدمی۔ اور پھر ان 80 آدمیوں کو کوئی مکے میں نہیں رہنے دیتا، صحابہ مجبور ہو گئے ہجرت کی حبشہ۔
اچھا مکے والے حبشہ پہنچ گئے کہ ان کو وہاں سے بھی پکڑو نکالو. یہ تاریخ اسلام ہے. جب آپ غور کریں گے آپ کو نظر آئے گا کہ ایمان والے بالکل معلوم ہوتا ہے کہ جن کا ایمان کامل ہے آج وہ بھی اسی دور میں گزر رہے ہیں. ہمارے آپ جیسے نہیں. آپ کا ہمارا ایمان تو بس دعا کریں، وہ کلمہ پڑھتے ہیں، اللہ کرے کلمے پہ موت ہو جائے، ورنہ جو ہمارا آپ تو درجات والے لوگ ہیں. مجھے اپنا تو خوف رہتا ہے. ذرا غور فرمائیں کہ بھئی صحابہ حبشہ نہیں وہاں پہنچ گئے. یہ تو اللہ نے نجاشی کے دل میں ڈالا اور اس نے قرآن سنا اور اللہ نے اس کے دل میں اسلام کی محبت ڈال دی. اس نے کہا بھی نہیں میں ان پہ ظلم نہیں کر سکتا. اچھا اب حضور رحمت دو عالم مدینہ منورہ تشریف لے گئے. مہاجرین پہنچ گئے، صحابہ کوئی گھر نہیں، سب اپنا وطن گھر سب کچھ مکے میں چھوڑ کے. ذرا غور کریں، دماغ میں تاریخ اسلام پہ نظر ڈالیں. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آخا بین المہاجرین والانصار، مہاجر انصار کو بھائی بنایا. مہاجرین کو رہنے کا ٹھکانہ ملا. اب جب سب سے پہلا حملہ فرمانے کے لیے رحمت دو عالم یعنی کفر پر ان کی اقتصادی قوت کو توڑنے کے لیے، یہ نہیں ہے جیسے دشمن کہہ دیتے ہیں جی قافلہ لوٹنے آئے تھے اور قافلہ لوٹنے آئے تھے. اصل بات یہ تھی کہ یہ وہ قافلہ تھا جو ابو سفیان شام سے لا رہا تھا. اس میں تمام مکے کے بڑے بڑے سرداروں نے پیسہ ڈالا تھا کہ جب سامان آئے گا اور بکے گا اور مال حاصل ہوگا تو اس سے ہمیں ایک بڑا لشکر تیار کر کے اب ان کو ہم مدینے میں بھی نہیں ٹکنے دیں گے، وہاں جا کے حملہ کریں. ان کا مقصد جو تھا وہ یہ تھا. اور یہ خبر جب حضور پاک کو پہنچی تو آپ نے فرمایا کہ اچھی بات ہے، بجائے اس کے کہ قافلہ اور تجارتی سامان لے کے مکے پہنچ جائے اور کل وہ اسلام کے خلاف استعمال کرے، ہم ان کی طاقت کو راستے میں توڑ دیں. ابو سفیان کے اس قافلے کے لیے جب حضور پاک چلے ہیں 313 آدمی. ابو سفیان بھی اس نے بھی اپنے جاسوس چھوڑ رکھے تھے. ان کو خطرہ تو ہوتا تھا نا جی. اس کو بھی اطلاع ملی کہ مدینے پاک سے حضور کی معیت میں کچھ لوگ نکلے ہیں ہم پر حملہ آور ہونے کے لیے. اس نے اپنی سواریوں پہ تیزی کے ساتھ جو ہے آدمی دوڑائے مکے کے جلدی جاؤ اور خبر کرو کہ بھی فوراً ہماری مدد کو پہنچے. اب صاف ظاہر ہے، آپ خود اندازہ کریں، حضور پاک جب مدینہ پاک سے چلے ہیں تو صرف 2 گھوڑے ہیں، چند صحابہ کے پاس تلواریں ہیں اور چند صحابہ ہیں جن کے پاس سواریاں ہیں، باقی سب پیدل ہیں. اب مدینہ پاک سے پیدل چلنا اور بدر پہنچنا کتنا وقت لگتا ہے؟ اچھا ابو سفیان کے پاس ایک سے ایک اعلیٰ اونٹنی تھی، گھوڑے تھے. وہ جناب مکے پہنچے، مکے والے یہاں سے 1000 کا لشکر لے کے ابھی جہل نکلا ابو سفیان کی مدد کے لیے. ابو سفیان نے یہ کیا کہ اصل راستے سے ہٹ کے اور زیادہ نیچے چلا گیا سمندر کی طرف، کیونکہ یہ سارا آپ دیکھیں نا بدر کے ساتھ ساتھ سارا سمندر آ رہا ہے. اور جب ابو جہل دشمنوں کو لے کے وہاں پہنچا ہے تو ابو سفیان کا قافلہ نکل چکا تھا. یعنی وہ اپنا قافلہ اپنا مال بچا کے نکل گیا. اس نے پیغام بھیجا پھر ابھی جہل کو کہ ہمارا قافلہ اب دور جا چکا ہے، اب مدینے والے ہم پہ حملہ نہیں کر سکتے، تم بھی لشکر واپس لے کے آ جاؤ. لیکن اللہ تبارک
تبارک و تعالیٰ تو علام الغیوب ہیں، علیم بذات الصدور ہیں، وہ تو جانتے تھے کہ مسلمانوں پہ یہ ظالم عیب لگائیں گے، دہشت گرد ہیں، مال لوٹنے آئے تھے، قافلہ لوٹنے آئے تھے۔ اللہ نے فرمایا میرا مدنی آج پھر ہم حق و باطل کا فیصلہ ہی کر دیتے ہیں۔ قافلہ وافلہ تو نکل گیا ہے نا، اسی لیے اس کا نام یوم الفرقان، فیصلے والا دن، کہ حق و باطل میں فیصلہ ہو گیا۔ اب جناب خود اندازہ فرمائے کہ 313 چلو اللہ نے کامیابی عطا فرما دی، کافروں نے وہ بدلہ لینے کے لیے پھر لشکر تیار کیا اور احد میں جا کے مسلمانوں کو شکست ہو گئی۔ یہ سارے حالات کو سامنے رکھیں، لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالی نے اپنا وعدہ سچا کیا، رحمت دو عالم کو کامران و کامیاب فرمایا۔ آپ کے بعد آپ کے خلفاء کے ذریعے اللہ نے مشارق الارض و مغاربہا تک اسلام کو پہنچا دیا، اور ہمارا اب بھی یقین ہے کہ غلبہ جو ہے وہ اسلام کو ہوگا۔ یہ جو سازشیں ہو رہی ہیں نا، کبھی خاکہ چھاپ دیا، کبھی کو مضمون لکھ دیا، کبھی رشدی ملعون کو خرید لیا، کبھی تسلیمہ نسرین کو خرید لیا، یہ دشمن کی بڑی پلاننگ ہے، تخطیط ہے۔ وہ قدم 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 آگے بڑھ رہے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ ہمارے لیے سب سے بڑا خطرہ جو ہے وہ اسلام ہے، اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں ہر حال میں نقصان پہنچائیں۔ کیسے پہنچائیں؟ اس کے کئی طریقے ہیں۔ اقتصادی طور پہ کمزور کر دیں، مسلمانوں کو کوئی طاقت والی چیز نہ بنانے دیں، مسلمانوں کو اپنے ملک کے اندر سکون نصیب نہ ہو، لڑتے رہیں، مرتے رہیں، مارتے رہیں، ایک دوسرے کو کاٹتے رہیں، اور اس قسم کے یہ ان کے ٹیسٹ کیس ہیں کہ ایسے ایسے فتنے چھوڑتے رہو کہ مسلمان مشتعل ہوتے رہیں، اور اس کے بعد ان کے اشتعال سے فائدہ اٹھاؤ کہ تم ان کے اندر اپنے آدمی داخل کر کے پھر ثابت کرو کہ دیکھو یہ گھر جلا رہے ہیں، گاڑیاں جلا رہے ہیں، موٹر سائیکلیں جلا رہے ہیں، دیکھو دہشت گرد ہیں کہ نہیں؟ ورنہ ان گاڑی والوں کا، ان گھر والوں کا تو کوئی تعلق نہیں ہے اخبار سے۔ انہوں نے ایک تصویر بگاڑنی ہے مسلمانوں کی، لیکن یہ ساری باوجود ان سارے حقائق کے، ان ساری سازشوں کے، ان ساری کفر کی طاغوتی قوتوں کے فتنوں کے، یعنی آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ آج بھی جب حضور پاک کی عزت و عظمت کی شان کا مسئلہ پیدا ہوا ہے، ایمانداری کی بات ہے، کوئی کالجی ہے، کوئی مدرسے کا ہے، کوئی طالب ہے، کوئی داڑھی والا ہے، کوئی فاسق ہے، کوئی فاجر ہے، سب محمد مدنی کی عظمت پہ جان دینے کے لیے تیار ہو، اور یہی وہ قوت اسلام ہے انشاءاللہ 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 کہ والعاقبۃ للمتقین۔ اللہ کا فیصلہ ہے کہ آخر انجام کار جو ہے اللہ سے ڈرنے والوں کی کامیابی ہوگی، کفر کی کامیابی نہیں ہوگی۔ یہ تو وقتی اشتعال ہے، وہ کر لے، ورنہ کیا ہوتا ہے جی؟ ورنہ آپ دیکھ لینا جی کہ مکے میں مشرکوں کی طاقت ہے، مدینے میں یہود اور منافقین کی طاقت ہے، ارد گرد میں کسرا و فارس کی طاقت ہے، دور تبابیہ کی طاقت ہے، ترک کی طاقت ہے، لیکن اللہ نے اسلام کو غلبہ دیا اور ساری طاقتیں ختم ہو گئیں۔ اب بھی انشاءاللہ اللہ اسلام کو ہی غلبہ دیں گے اور ساری قوتیں مٹ جائیں گی۔ قال الامام مسلم بن الحجاج في صحيحه حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان عن عبد الملك بن عمير عن جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يزال امر الناس ماضيا ما وليهم 12 رجلا ثم تكلم النبي صلى الله عليه وسلم بكلمة خفيت عني فسألت أبي ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كلهم
من قریش۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اس سند کے ساتھ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے سنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یزال امر الناس ماضیا، لوگوں کا کام، لوگوں کا حکومت چلتی رہے گی جب تک کہ ان پر 12 انسان جو ہیں وہ ولی خلیفہ، ان کے متولی، ان کے پاس ولایت، ان کے پاس حکم آئے گا۔ اس کے بعد حضور پاک نے بات آہستہ کی جو میں نہ سن سکا۔ میں نے بعد میں اپنے ابا سے پوچھا کہ بعد میں حضور نے کیا فرمایا تھا کہ وہ 12 آدمی کون ہوں گے؟ حضور نے فرمایا کلہم من قریش، 12 کے 12 قرشی ہوں گے، قریشی ہوں گے، لیکن یہ ضروری نہیں کہ 12 کے 12 ایک دوسرے کے بعد آئیں۔ ورواه البخاري من حديث شعبة بن عبد الملك بن عمير به وفي رواية لمسلم أنه قال ذلك شيعة رجمائز بن مالك ذكر ما هو أحاديث أخر۔ اسی طرح فرماتے ہیں کہ یہ اس دن آپ نے ارشاد فرمایا تھا جس دن مائز کو رجم کی گئی تھی، یعنی بطور نشانی انہیں وہ دن، انہیں وہ وقت بھی یاد ہے۔ اور بھی حدیث نبویات حدیث دلالت علی انہ لا بد من وجود 12 خلیفۃ عادلا ولیسوا هم بأئمة الشیعۃ الاثنی عشر۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور پاک کے اس فرمان سے یہ بات تو یقینی ہو گئی ہے کہ 12 خلیفے ہوں گے، عادل ہوں گے، امت پہ عدل کریں گے، لیکن ان سے مراد وہ 12 امام نہیں ہیں جو شیعہ نے بنا رکھے ہیں۔ اس لیے مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَلَيْسُوا هُمْ بِأَئِمَّةِ الشِّيَّةِ الاثنَيْ عَشَرَ فَإِنَّ كَثِيرًا مِنْ أُولَئِكَ لَمْ يَكُنْ لَهُم مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ، کیونکہ اگر ہم ان 12 کو مانیں جو شیعہ کہتے ہیں، ان میں سے تو اکثر ایسے ہیں کہ جن کو کبھی کسی بستی کی بھی حکومت نہیں ملی ہے، کسی جگہ کا اقتدار نہیں ملا ہے، تو پھر اللہ کا وعدہ کیسے سچا ہوگا کہ وعدے کے اندر تو شرط ہے کہ ان کو خلافت بھی ملے گی اور تمکین دین بھی ہوگی۔ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، لیکن ان کو تو یہ نصیب ہی نہیں ہوا۔ وَأَمَّا هَؤُلَاءِ فَإِنَّهُمْ يَقُولُونَ مِنْ قُرَيْشٍ يَلُونَ وَيَعْدِلُونَ يَلُونَ فَيَعْدِلُونَ، کیا مفسر فرماتا ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ 12 کے 12 خلیفے قریش میں ہوں گے، وہ ان کو حکومت بھی ملے گی، وہ عدل بھی کریں گے۔ وَقَدْ وَقَعَتِ الْبِشَارَةُ بِهِمْ فِي الْكُتُبِ الْمُتَقَدِّمَةِ، اور پہلی کتابوں میں بھی ان کے بارے میں بشارات موجود ہیں۔ ثُمَّ لَا يَشْتَرِطُ أَن يَكُونُوا مُتَتَابِعِينَ، اور اس کے بعد یہ بھی ضروری نہیں کہ وہ 12 کے 12 خلیفے ایک دوسرے کے بعد آئیں گے، بل یکون وجودہم فی الامت المتابعا متفرقا، بلکہ حضور کی امت میں کبھی کبھی تو ایک کے بعد دوسرا آئے گا، کبھی کبھی زمانہ درمیان میں گزرے گا اور پھر وہ خلیفہ پیدا ہوگا۔ وقد وجد منہم 4 علی الولاء، 4 تو واضح ہو چکے قرآن و حدیث کی روشنی میں، وہم ابو بکر ثم عمر ثم عثمان ثم علی رضی اللہ عنہم، ثم كانت بعدهم فترة، پھر ان کے بعد کافی مدت گزر گئی، ثم وجد منهم من شاء الله، ثم قد يوجد منهم من بقي في الوقت الذي يعلمه الله تعالى، ومنهم المهدي الذي اسمه يطابق اسم رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم وکنیتہ یملأ الارض عدلا وقسطا کما ملئت جورا وظلما۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اسی طرح قیامت تک خلیفے پیدا ہوتے رہیں گے، اور سب سے آخری خلیفہ جو ہے وہ مہدی ہوگا، جس کا نام حضور کے نام کے مطابق محمد ہوگا، اور جس کی کنیت حضور کی کنیت کے مطابق ابو القاسم ہوگی، اور جب وہ خلیفہ بنے گا بادشاہت ملے گی، یملأ الارض عدلا وقسطا، وہ اس وقت الحمدللہ پوری دنیا میں عدل و انصاف سے زمین کو بھر دیں گے، حالانکہ آپ سے پہلے جور اور ظلم سے زمین بھری ہوئی ہوگی۔ تو اب اس میں کوئی شبہ نہیں کہ حضور کی حدیث بھی سچی، اللہ کا وعدہ بھی سچا کہ 12 خلیفے آئیں گے، سارے کے سارے عادل ہوں گے، منصف ہوں گے، لیکن قیامت تک
بعض اکٹھے آئیں گے جیسے ابو بکر عمر عثمان و علی گزر چکے ہیں، بعد میں بھی آتے رہے، عمر ابن عبدالعزیز بھی آتے رہے، اور بعض علماء نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی ان میں شمار کیا کہ حضرت حسن نے جو ان کے ہاتھ پہ بیعت کر لی ہے، حضرت حسین بھی خاموش ہیں، اگر حضرت حسین ان کو حق پہ نہ سمجھتے تو کبھی بیعت نہ کرتے، کبھی خاموش نہ ہوتے۔ اور پھر حضرت معاویہ کے دور میں ایسے فتوحات ہوئے اور اسلام کو ایسی قوت ملی ہے کہ سب سے پہلے بحری بیڑا تیار کرنے والے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اور پھر یہ آپ کا دور ہے کہ جس کے بارے میں حضور پاک نے خواب دیکھنے کے بعد ارشاد فرمایا تھا کہ میری امت میں ایک جماعت ایسی ہوگی کہ یرکبون علی سبج البحر، و دریا کے سینے پہ چڑھ کے اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے، اور ان کے جہاد کرنے والوں کا درجہ ایسے ہوگا جیسے میرے اصحاب بدر کا درجہ ہے۔ تو یہ دور جو ہے یہ بھی اسی دور میں آتا ہے کہ اس پر یزید ابن سفیان بڑے تھے، انہوں نے جا کے اس کی قیادت کی، اور ابی ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کا جنازہ بھی انہوں نے پڑھایا۔ تو بہرحال پھر عمر ابن عبدالعزیز آئے، اس کے بعد بھی لوگ آتے رہے، آخر میں جو آئیں گے وہ مہدی ہوں گے، اور اس مہدی سے مراد یہ نہیں ہے جو غار میں چھپے ہوئے ہیں، وہ تو پیدا بعد میں ہوں گے، اور ان کا نام بھی محمد ہوگا، اور ان کی کنیت بھی ابی القاسم ہوگی، اور بعض روایتوں میں آتا ہے ان کے والد کا نام بھی حضور کے والد کے نام پہ ہوگا، اور والدہ کا نام بھی حضور کی والدہ کے نام پہ ہوگا۔ تو حسن عسکری کی اولاد پر نہ نام صادق آتا ہے نہ باپ کا نام صادق آتا ہے، اور پھر یہ ان کے بقول تو یہ ہے نا کہ پیدا ہو گئے ہیں، غار میں چھپے بیٹھے ہیں، یہ تو نہیں کہتے نا کہ پیدا ہوں گے، تو کہتے ہیں ہو چکے، پتہ نہیں کتنی عمر مبارک ہے کہ ابھی تک وہ غار میں ہیں۔ تو بہرحال یہ تو قصے کہانیاں ہیں، افسانے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ 12 کے 12 خلفاء ہوں گے، اور عادل ہوں گے، منصف ہوں گے، قریش سے ہوں گے، آخر میں مہدی ہوں گے، اس کے بعد حضرت عیسیٰ ابن مریم اتریں گے، اور ساری دنیا پہ اللہ کا دین ہوگا، اسلام ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو بھی ہمیں بھی اسلام پر ایمان پہ ثابت قدم رکھے، اور سب کا خاتمہ ایمان پہ فرمائیں۔ کہتے ہیں جی کہ یزید نے کس مذہب کو اپنا کر حکومت کیا؟ کس مذہب کو؟ اسلام کو، اور کوئی مذہب تھا؟ پہلی بات ہمیشہ یاد رکھو کہ جو لوگ گزر گئے ہیں ان کے بارے میں خاموش رہو۔ ایک آدمی نے حضرت عبداللہ ابن المبارک جو امیر المؤمنین فی الحدیث ہیں اور حضرت امام بخاری کے بھی استاد رحمت اللہ علیہم، ان سے کسی نے جا کے پوچھا یزید کے بارے میں، انہوں نے کہا خدا کے بندے، جب اللہ نے ہمیں اس وقت سے محفوظ رکھا ہے تو ہم اپنی زبان کیوں ہلائیں؟ بھئی وہ واقعہ تھا، گزر گیا، ہم نہیں تھے، تو بلا وجہ ہم بحث کر کے اپنے آپ کو، اپنے ایمان کو خدشات میں ڈالیں، کیا ضرورت ہے؟ پھر سب سے بڑی بات دیکھیں کہ یزید جو ہے یہ کس کا بیٹا ہے؟ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ۔ حضرت معاویہ کس کے بیٹے ہیں؟ ہاں جی، ابھی سفیان۔ ابو سفیان حضور کے کیا ہیں؟ چچا۔ تو معاویہ چچا کے بیٹے ہوئے، اور یہ معاویہ کا بیٹا ہوا، تو حضور کا کیا ہوا؟ ٹھنڈے دل سے غور۔ حضرت حسین جو ہیں وہ کس کے بیٹے ہیں؟ حضرت علی ابن ابی طالب کے۔ اچھا، ابی طالب کس کا بیٹا ہے؟ عبد المطلب کا۔ تو اب یہ دیکھیں آپس میں ان کا کیا رشتہ بنتا ہے؟ وہ تو قریبی رشتہ دار ہیں، عزیز ہیں ایک دوسرے کے۔ تو اس لیے آدمی کو ایسی بحث میں پڑھنے کا فائدہ کیا ہوگا یا کیا ملے گا؟
تو سب سے بہتر یہی بات ہے جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی ہے کہ ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ ہم اپنی زبان بند رکھیں۔ اگر ایک دفعہ زبان کھل گئی نا پھر وہ زبان رکتی نہیں ہے۔ حضرت معاویہ اور حضرت علی میں جنگ ہو گئی ہے، دونوں طرف صحابہ ہیں، آپ کس کے خلاف زبان کھولیں گے؟ حضرت علی اور حضرت سیدہ عائشہ کے درمیان جنگ جمل ہو گئی، ایک طرف ماں ہے ایک طرف بیٹا ہے، ادھر بھی صحابہ ہیں ادھر بھی صحابہ ہیں، کس پہ بات کریں گے؟ تو اس لیے ہم سب کا اسی میں بھلا ہے کہ اپنی زبانوں کو بند رکھیں اور معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیں، اللہ جانے وہ جانے۔ اگر حضرت حسین نے انہیں معاف کر دیا ہو تو ہم کیا کر لیں گے؟ تو بلا وجہ اپنے ایمانوں کو خدشے میں کیوں ڈالیں؟ بات سوچیں آپ۔ یہ تو لوگوں نے افسانے بنا دیے، قصے بنا دیے، کہانیاں بنا دی ہیں، اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جب آدمی بغض میں بڑھتا گیا پھر یزید رہ گیا، حضرت معاویہ کو شروع ہو جاتا، پھر جب حضرت معاویہ تک زبان کھل جائے گی تو پھر باقی صحابہ پہ بھی کھل جائے گی، جب باقی صحابہ پہ کھل جائے گی پھر ابو بکر عمر کو بھی معاف نہیں کریں گے۔ اسی لیے اسی میں خیر ہے، اسی میں اللہ کی رحمت ہے کہ ہم لوگ اس دور میں نہیں تھے، اور نہ شریعت میں قبر میں حشر میں ہم سے پوچھا جائے گا کہ جناب آپ کا عقیدہ یزید کے بارے میں کیا تھا۔ تو ایسے سوالوں میں اپنے آپ کو نہ الجھائیں اور امت مصطفیٰ کو فتنوں سے بچائیں، جھگڑوں سے بچائیں، فسادات سے بچائیں، کیونکہ جب بحث ہوتی ہے نا آدمی پر دلائل میں لازمی بات ہے وہ ادھر بڑھے گا، لازمی کوئی نہ کوئی توہین کا لفظ نکل جائے۔ ایک مسلم لڑکے نے ہندو کی لڑکی سے زنا کیا، اگر اسلام ہو تو اس کو وہی کوڑے لگیں گے، جب اسلام ہے نہیں تو ہم کیا سزا دیں گے؟ ہندو کی لڑکی ہو عیسائی کی لڑکی ہو، زنا ہے۔ میں نماز تو پڑھتا ہوں لیکن فجر کو آنکھ نہیں کھلتی ہے، تو مجھے گھر دکھائے میں اٹھایا کروں گا، اور کیا کروں بتائیں آپ مجھے، بتائیں میں کیا کروں اس کا علاج؟ توبہ کرو، استغفار کرو، ایک نماز چھوڑنے سے آدمی کافر ہو جاتا ہے۔ استغفار کرو، توبہ کرو، آنکھ نہیں کھلتی ہے، کیوں نہیں کھلتی؟ جلدی سو جاؤ، کھلے گی۔ تم اگر 3 بجے رات تک فلموں پہ بیٹھے رہو گے تو آنکھ کیسے کھلے گی؟ تم رات کو 11 بجے سو جاؤ، آرام سے 6-7 گھنٹے پوری نیند ہوگی، کھلے گی؟ کیسے ہو سکتا ہے کہ نہ کھلے؟ اگر کوئی آدمی حج کرنے کے لیے گیا عرفات میں اور وہاں سامان وغیرہ بھی بیچتا رہا، کوئی حرج نہیں، کوئی منع نہیں، لیکن نیت حج ہو، نیت کاروبار نہ ہو، فائدہ اٹھائے۔ ایک ڈرائیور ہے گاڑی چلا رہا ہے، ایک مزدور ہے، معلم ہے خیمے لگا رہا ہے، خدمت کر رہا ہے، احرام باندھا ہوا ہے، بیگ پڑ رہا ہے، سب کا حج ہے۔ ایک آدمی نے رمضان المبارک میں روزے کے ساتھ اپنی بیوی سے جماع کیا ہے 2 دفعہ، تو کفارہ ادا کرے، 2 مہینے کے متواتر روزے رکھے، غلام تو اب ملتا نہیں کہ خرید کر کے وہ آزاد کرے، اور اگر معذور ہے، بوڑھا ہے، روزہ نہ رکھ سکتا ہو تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ یہ نہیں ہے کہ ہر آدمی 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دے، جب بیوی کے ساتھ 2 دفعہ جماع کرنے کی طاقت ہے تو کون سا بوڑھا ہوا؟ 2 مہینے روزے رکھے۔ یہ لوگوں نے مسئلہ بنا جو 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دیں گے، 5 ریال کا کھانا ایک وقت کا ہو گیا تو اچھا جی 300 ریال دیا، جان چھوٹ گئی، خلاص۔ یہ کہاں مسئلہ؟ یہ تو کوئی مسئلہ نہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ غلام آزاد کرو، غلام ملتا نہیں ہے تو 2 مہینے کے روزے رکھو۔ اگر 2 مہینے کے روزے رکھنے کی طاقت نہیں ہے، بیمار ہے، مریض ہے، بیمار ہو گیا، کچھ ہو گیا، اب روزے نہیں رکھ سکتا ہے، تو اب وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلا سکتا ہے۔ میرا بھائی فوت ہو گیا، اس کی بیوی سے میں نے شادی کی، کوئی بات نہیں، اچھا بھائی کا بچہ تھا، وہ شادی شدہ تھا، وہ بچی فوت ہو گئی، اب میں اس کی بیوی سے شادی کی، تم اسی ٹھیکہ لیا ہوا ہے تم نے، تم یہی اسی تاڑ میں رہتے ہو کہ بھئی کوئی مرے اور میں قبضہ کروں۔ بہرحال شریعت میں کر سکتے ہیں جناب، جتنا مرضی ہے شادی کریں۔ اگر میرے پاس زکوٰۃ ہے، میرے بھائی بہن جو ہیں وہ غریب ہیں، مستحق ہیں، آپ ان کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ آپ نے رمضان کے بعد عمرہ کیا، پھر حج کیا، آپ کا حج تمتع تھا، آپ
آپ کے پاس بکری کے پیسے نہیں تھے، آپ نے 10 روزے رکھے، ٹھیک ہو گیا؟ طواف سے پہلے 2 رکعت نہیں پڑھی جاتی، ہر طواف کے کرنے کے بعد 2 رکعت جو ہے وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک واجب الطواف ہے، اور باقی ائمہ کے نزدیک سنت طواف ہے۔ کہتے جی کہ آپ کے علاوہ بھی حرم شریف میں اردو کا درس ہوتا ہے؟ ہاں بالکل ہوتا ہے، یہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، بہت بڑے عالم ہیں ہمارے دائیں ہاتھ پہ، ان کا بھی اردو میں درس ہوتا ہے، بالکل فائدہ اٹھائیں۔ عالم ہیں، بزرگ ہیں، جامعہ میں استاد ہیں، پروفیسر ہیں، میں تو ایسے جاہل آدمی ہوں۔ کہتے ہیں جی کہ اگر آدمی کمرے میں کوئی نہیں ہے، ٹی وی میں حرم کی نماز ہو، تو کیا ٹی وی کھلا رکھ کر کمرہ بند کر کے باہر جا سکتے ہیں؟ مجھے بہرحال نہیں سمجھ ہے آپ کے پوچھنے کا کیا مسئلہ ہے۔ یعنی اگر حرم شریف کی نماز آ رہی ہے دیکھ سکتے ہیں، کوئی بات نہیں۔ اگر آپ وہ چلتا رہے، کمرہ بند کر کے آپ چلے گئے، چل جائیں، کیا ہے، کچھ بھی نہیں ہوگا، باقی کو برکتیں شرکتیں کس بات کی ہوں گی، برکتیں ٹی وی پہ اتریں گی۔ کہتے جی کہ میں نے حج کیا تھا، سارے کام پورے کیے، لیکن آخری دن کی کنکریاں میں نے نہیں ماری، میں نے کسی کو وکیل بنایا تھا، وہ بھی بھول گیا ماشاءاللہ، تو جب تم اپنی جان چھڑوا رہے تھے تو وکیل تمہارا نوکر تھا، اس نے بھی تو جان چھڑوانی تھی۔ بہرحال اب آگے ایک بکری ادا فرمائیں، انشاءاللہ آئندہ کبھی نہیں بھولیں گے۔ کہتے جی کہ صفوں میں یہاں پر دیکھا ہے کہ لوگ چھوٹے بچوں کو کھڑا کر دیتے ہیں، افضل یہ ہے کہ بچے پیچھے ہوں، صف کے اندر نہ ہوں بچے، لیکن حالات یہ ہیں کہ اتنا بڑا حرم ہے، اگر وہ کہیں کھڑا کرتے ہیں تو بچے غائب ہو جائے، گم ہو جائے، مجبوری کی بنا پہ کرتے ہیں بیچارے، آمدن کوئی نہیں کرتا، بچہ بھاگ گیا، آپ کہاں سے جا کے جناب ڈھونڈیں گے؟ آپ کے ہاں تو مسجد ہوتی ہے نا، زیادہ سے زیادہ بڑی کیا ہوگی، 100 میٹر، یہاں تو ماشاءاللہ اتنی بڑی مسجد ہے، بچہ گم ہو جائے تو سارا دن آپ کو لگ جائے ڈھونڈنے میں۔ اس لیے بعض لوگ مجبوراً، ورنہ پہلے بڑوں کی صفیں ہوں، ان کے بعد بچوں کی صفیں ہوں، ان کے بعد عورتوں کی صفیں ہوں، جو شرعاً حکم ہے۔ ایک ہے مجبوری، ورنہ بچے کو سامنے بٹھائیں، کوشش کریں کہ صفوں میں فاصلہ نہ ہو اور ہماری صفیں درست ہوں، کندھے کے برابر کندھا ہو، ٹخنے کے برابر ٹخنا ہو، بندہ آگے پیچھے نہ ہو، صف ٹیڑھی نہ ہو، ورنہ اللہ نظر نہیں فرماتے۔ تو اگر غلطی تو 2 آدمی کریں گے سب میں، اور ساری صف جو ہے اللہ کی نظر سے محروم ہو جائے گی۔